شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، شب برات کی رات رام مندر میں ہوا بڑا معجزہ، ہندوؤں کی دوڑیں لگ گئیں۔ شب برات کے موقع پر ہندوؤں کی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش، مگر خود اپنے ہی جال میں بری طرح سے پھنس گئے۔ رام مندر میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ ترتیب دیا گیا، مگر ایسا کیا ہوا کہ ہندوؤں کی چال انہی پر الٹی پڑ گئی۔ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دوستو، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کو مسلمانوں کی زندگی میں انتہائی اہمیت حاصل ہے اور تمام مسلمان انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور پوری رات درود پاک، نوافل اور دیگر عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات میں سوائے 7 اشخاص کے تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی زندگی میں آنے والے اس سال کا دار و مدار اسی رات پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشش فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام احادیث کے مطالعے کے بعد آپ سب یہ جان چکے ہوں گے کہ شب برات کی رات کو مسلمانوں کی زندگی میں کس قدر اہمیت حاصل ہے اور مسلمان کس قدر اس رات کا احترام کرتے ہیں اور اپنی عبادات اور صدقات کو اس رات میں انجام دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دین کے مطالعے میں زبردستی کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہنے کی اجازت ہے جس سے دوسرے مذہب کے شخص کا دل دکھے، مگر ہندوؤں نے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی، دل آزاری کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مسلمانوں کی عید ہو، رمضان یا کوئی دوسرا تہوار ہو، وہ لازمی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ خصوصی طور پر بھارت کے مسلمان انتہائی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہیں، جہاں پر نہ ہی تو اذان دینے کی اجازت ہے اور نہ ہی کھل کر عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنا کوئی تہوار بخوشی منا سکتے ہیں۔ انہیں اپنا ہر تہوار منانے کے لیے، ہر عبادت کو انجام دینے کے لیے پہلے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا پیش کرنی پڑتی ہے کہ ان کا دین اور ان کی عبادات کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر اتنا کرم رکھے کہ وہ اپنی عبادات کو بنا کسی لڑائی یا فساد کے انجام دے سکیں اور ہندوؤں کے شر سے محفوظ رہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، حالیہ دنوں میں رام مندر کا افتتاح کیا گیا اور اس مندر کو ٹھیک اسی جگہ بنایا گیا جہاں کبھی مسلمانوں کی زندگی مقدس اور قدیم عبادت گاہ بابری مسجد ہوا کرتی تھی۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر نے مسلمانوں کو جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ انتہائی اذیت کے عالم میں ہے۔ ایسے میں شب برات کی آمد ان سب کے زخموں پر مرہم لگنے کا سبب بنی۔ سبھی مسلمان جوش و خروش سے اس مبارک رات کا اہتمام کرنے لگے، گھر گھر میں میٹھا بنایا تقسیم کیا جانے لگا۔ عبادات کے لیے ہر گھر میں ایک کمرے کو مختص کر لیا گیا جہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام کیا گیا اور پوری رات جاگنے کے منصوبے ترتیب دیے گئے، مگر یہاں بھی ہندو اپنی فتنہ خیزیوں سے باز نہ آئے۔ ایودھیا میں رام مندر کی حدود سے نکل کر مسلمانوں کے گھر تھے۔ یہ گھر بہت معمولی تعداد میں تھے، جبکہ بیشتر ہندو گھرانے آباد تھے اور مسلمانوں کی عبادت اور ان کے جوش و خروش کو دیکھ رہے تھے۔ ایک انتہائی نامی گرامی پنڈت جو کہ بہت مشہور تھا اور انٹرنیشنل لیول تک مذاہب کے متعلق بحث و مباحثوں میں شرکت کرتے تھے، ان کا گھر بھی مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ ہی تھا۔ وہ نہ صرف خود بہت زیادہ پہنچے ہوئے پنڈت تھے بلکہ ان کی تمام اولاد بھی ان کی طرح بہت زیادہ فہم و فراست رکھتی تھی اور انہیں بھی اپنے مذہب کے تمام مسائل پر مکمل طور پر عبور حاصل تھا۔ ان کا ایک 17 سالہ بیٹا اپنے گھر میں رام مندر کی طرف جا رہا تھا، رام جی کے نعرے لگا رہا تھا، جب اس کا ٹکراؤ ایک مسلمان گھرانے کے بچے سے ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے پرخاش تو ویسے بھی پال رکھی تھی، مگر اب یہ بغض کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ مسلمان گھرانے کے بچے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ ہندو پنڈت کے بیٹے نے دیکھتے ہی نفرت سے آنکھیں پھیر لیں۔ مسلمان بچے کو بڑا افسوس ہوا، مگر وہ خود کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ واپسی پر دونوں کا پھر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ہندو پنڈت کا بیٹا غصے میں آ گیا اور وہ مسلمان بچے کو باتیں سنانے لگا۔
کچھ باتیں مسلمان بچے سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ دونوں میں اچھی خاصی بحث ہو گئی اور یہ طے پایا کہ دونوں ہی اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل دیں گے، مگر مسلمان بچے نے یہ کہتے ہوئے ایک دن بعد کا وقت لیا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، پوری رات ہم جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے کل کے دن اس بارے میں بات کی جائے۔ ہندو پنڈت کا بیٹا اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح سے مسلمان بچے نے اپنی پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزار دی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ جو بھی بات کرے دلائل کے ساتھ کرے اور اس کے دلائل میں وزن ہو، کیونکہ اس کا علم بہت محدود تھا۔ وہ تو اسلام کی بنیاد کے بارے میں ہی چند ایک باتیں جانتا تھا، اس نے اس قدر گہرائی سے اسلام کا مطالعہ نہیں کر رکھا تھا جتنا کہ ہندو پنڈت کے بیٹے نے اپنے مذہب کا کر رکھا تھا۔ مسلمان بچہ تھوڑا پریشان تھا، مگر اسے پھر بھی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا اور اللہ تعالیٰ پر یہی پختہ بھروسہ اس کی پریشانی کو دور کر رہا تھا۔ پوری رات دعا اور عبادات میں گزار دی۔ اگلے دن جب مسلمان بچہ مباحثے کے لیے طے شدہ جگہ پر گیا تو ہندو پنڈت کے بیٹے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کافی زیادہ انتظار کے بعد بھی وہ نہ آیا۔ لوگ اس کے منتظر تھے۔ اس کے گھر میں پیغام بھیجا گیا، مگر گھر میں یہی پتہ چلا کہ وہ تو کب سے جا چکا ہے۔ سب لوگ پریشانی سے ہندو پنڈت کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سبھی کی زبانوں پر صرف ایک سوال تھا کہ آخر ہندو پنڈت کا بیٹا گھر سے نکل آیا تھا تو پھر کہاں گیا؟ سب لوگ ادھر ادھر اس بچے کو ڈھونڈنے لگے۔ مسلمان بچہ بھی سب باتوں کو بھول کر ہندو پنڈت کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا۔ ہندو پنڈت کا بیٹا مسلمان بچے سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مسلمان بچے کو چیلنج کر دیا تھا اور اب خود مقابلے کی جگہ سے غائب تھا، جو کہ انتہائی حیرت کی بات تھی۔ ہندو پنڈت کا بیٹا عمر میں کافی بڑا تھا، اس کے کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر صرف دو ہی امکان واضح تھے، یا تو بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا یا پھر ہندو پنڈت کا بیٹا ڈر کر بھاگ گیا تھا، اور ہندو پنڈت کے لیے دوسری بات پر یقین کرنا پہلی بات پر یقین کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ جہاں پر تلسی کے پودے کی طرف مسلمان بچے کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ہندو پنڈت کا بیٹا ڈرا سہما وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ مسلمان بچہ آہستہ سے اس کے پاس پہنچا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہندو پنڈت کے بیٹے نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے چہرہ اٹھایا تو مسلمان بچے کی طرف دیکھ کر اس کا رنگ اور بھی اڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روتا ہوا ہو، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مسلمان بچے نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس طرح سے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ تم تو بہت بہادر ہو۔ مسلمان بچے کی بات سن کر ہندو پنڈت کا بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بحث کی لیکن اب میں تم سے مباحثہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان بچہ اس بات کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر تبھی وہاں پر کچھ لوگ اور آگے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ ہندو پنڈت کے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا گیا اور ہندو پنڈت کے سامنے لے جایا گیا۔ ہندو پنڈت نے بھی اپنے بیٹے سے اس طرح سے ڈرنے اور رونے کی وجہ پوچھی تو ہندو پنڈت کے بیٹے نے جو کہا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کا سبب ایک خواب بنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رام مندر پر حد سے زیادہ روشنی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کا سارا نور رام مندر پر اتر آیا ہو۔ میں اس چمتکار سے بہت خوش ہوا، مگر جیسے جیسے مندر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، غور کرتا جا رہا تھا تو مجھے وہاں پر فرشتوں کی قطاریں نظر آنے لگی اور ان سب کے درمیان مجھے بابری مسجد نظر آئی جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رام مندر کا وہاں نشان بھی نہیں تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ یہ سب خواب ہے۔ میرا وجود پسینے سے نہایا ہوا تھا، مگر میں اس خواب کی حقیقت دیکھنے کے لیے رام مندر کی طرف بھاگا اور جب میں یہاں پر پہنچا تو سچ میں یہاں پر میرے خواب والا وہی منظر تھا۔ میں بہت ڈر گیا اور تلسی کے پودوں میں چھپ کر بیٹھ گیا کیونکہ مباحثہ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہندو پنڈت نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ تمہارے لیے ایک اچھا اشارہ ہے، اگر تم چاہو تو اسلام قبول کر سکتے ہو۔ ہندو پنڈت کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اس کے گھر والوں کو بھی ہدایت نصیب ہو اور وہ بھی جلد ہی اسلام قبول کر لیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ناظرین گرامی، جب آپ دعا مانگیں تو اس مبارک رات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لیے
خصوصی دعا کا اہتمام کروائیں۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔